صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے یمن پہنچ کر خلافت کے نئے دعوے دار عبد النبی خارجی سے ایک خون ریز جنگ کی اور اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ عبد النبی خارجی شدید ناکامی اور نامرادی کی حالت میں میدان جنگ سے فرار ہوا، مگر شمس الدولہ کے نائب سیف الدولہ نے دور تک اس کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے بھاگتے میں عبد النبی خارجی پر تلوار کا گہرا وار کیا، جس کے اثر سے عبد النبی خارجی لہرا کر گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر پڑا۔ سیف الدولہ نے اس کا سر کاٹ کر ایک بڑے خوان میں رکھا اور اسے صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں قاہرہ روانہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک رحمدل حکمران کی حیثیت سے کسی مسلمان کی یہ رسوائی پسند نہیں کرتا تھا، مگر عبد النبی بن مہدی خارجی ایک بدعقیدہ انسان تھا اور اس نے مرکز اسلامی کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے صلاح الدین نے اس کا کٹا ہوا سر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں دمشق روانہ کر دیا۔ سلطان عادل نے ایک خارجی کا یہ انجام دیکھ کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر وہی سر خلیفہ بغداد مستعدی برامر اللہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جواباً خلیفہ بغداد نے سلطان نور الدین محمود زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قیمتی تحائف بھیجے۔ مزید یہ کہ صلاح الدین ایوبی کو ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت درجہ ذیل تھی: نوجوان، اللہ تمہیں مزید استقامت دے اور تمہاری حفاظت فرمائے کہ تم دین کی سربلندی کا نشان ہو۔ یہ 569 ہجری کا واقعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے خیال میں یروشلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آ گیا تھا، چنانچہ سلطان عادل نے اپنے زیر اثر تمام ریاستوں کے حاکموں کو بہت رازدارانہ طور پر چند خطوط لکھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قدرت کی طرف سے اسے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ انہیں جلد از جلد پوری کرے۔ مجھے اپنی زندگی کی آخری اور سخت ترین مہم درپیش ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جنگی وسائل درکار ہوں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ریاست کے خزانے سے کس حد تک میری مالی مدد کر سکتے ہو۔ ان خطوط کے ساتھ ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے ایک معتمد خاص امیر موفق کو مصر روانہ کیا تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی سے مصر کی 5 سالہ آمدنی اور خرچ کا حساب طلب کرے اور مصر کے وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہ بیت المقدس کی جنگ میں اپنے خزانے سے لشکر اسلام کی کتنی مدد کر سکتا ہے۔ مصر پہ حکومت کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ جیسے ہی امیر موفق بن قیسرانی سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط لے کر مصر پہنچا، صلاح الدین ایوبی نے محکمہ مالیات کے تمام کارندوں کو مصر کی آمدنی اور اخراجات کا مکمل حساب تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر سلطان نور الدین محمود زنگی کے معتمدین خاص بیت المقدس کی جنگی مہم کے لیے دن رات امکانی وسائل جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر دمشق میں عید الفطر کے دوسرے دن سلطان عادل اپنے امراء کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان اغزر گئے۔ کچھ دیر تک چوغان کھیلتے رہے، پھر جب گھوڑے سے اترے تو ایک امیر حماد الدین نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا: سلطان عادل، آج کیسا مبارک دن ہے کہ ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، مگر اللہ جانے کہ اگلے سال ہم میں سے کون یہاں موجود ہوگا اور کون بچھڑ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے امیر حماد الدین کا لہجہ کسی قدر اداس ہو گیا تھا۔ جواباً سلطان نور الدین نے مسکراتے ہوئے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا: حماد الدین، 1 سال تو بہت طویل عرصہ ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگلے ماہ اس میدان میں جمع ہوں گے یا نہیں۔ یہ الہامی الفاظ تھے جو سلطان نور الدین زنگی کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ دوسرے دن ہی سے سلطان عادل کو گلے میں ہلکی سی تکلیف ہوئی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے خناق کی شکل اختیار کر گئی۔ خناق گلے کی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں انسان کا گلا بند ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شام، حلب اور دمشق کے مایہ ناز طبیبوں نے قدیم کتابیں کھنگال ڈالیں اور مجرب ترین نسخے تجویز کیے، مگر کوئی دوا مرض الموت کو نہیں ٹال سکی۔ آخر 21 شوال 569 کا المناک دن آ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے گرد سارے امراء جمع تھے۔ سلطان عادل کی سانس رک رک کر آ رہی تھی اور آنکھیں بے نور ہوتی جا رہی تھیں۔ والی دمشق کے ہونٹ کانپے جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ تمام امراء فوراً ہی جھک گئے اور سلطان عادل کی بات سننے کی کوشش کرنے لگے۔ الوداع میرے دوستوں، الفراق میرے ساتھیوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز بہت مدھم تھی اور لرز رہی تھی۔ تمام امراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اسلام کا ایک عظیم مجاہد ان سے رخصت ہو رہا تھا۔ پھر سلطان عادل نے بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا: میری آخری آرزو
میرا آخری خواب۔ چند قریبی اور معتمد عمرہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطان عادل کا آخری خواب کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ طبیب سمجھے کہ سلطان عادل کی روح پرواز کر چکی ہے، مگر جب انہوں نے نبض دیکھی تو ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ سلطان عادل نے دوبارہ آنکھیں کھولی، ایک بار پھر ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ عمرہ نے فوراً ہی جھک کر کان لگا دیے۔ صلاح الدین کو میرا سلام پہنچا دینا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلا دینا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رک رک کر بول رہے تھے۔ امیر حماد الدین زارو قطار رو رہا تھا۔ اس نے سلطان عادل سے سوال کیا، کیسا وعدہ؟ سلطان نور الدین زنگی نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عادل نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کی خبر سن کر دمشق میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگ گریہ و زاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس مرد مجاہد کا جنازہ میدان اغزر میں رکھا ہوا تھا، جہاں اسلام کا عظیم سپہ سالار چوگان کھیلا کرتا تھا۔ دمشق کے باشندے روتے ہوئے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر میدان سے باہر نکل جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اس سعادت میں شریک ہو سکیں۔ اس طرح ہزاروں اہل ایمان نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی نماز جنازہ کئی بار پڑھی۔ پھر اس عظیم مجاہد کو مدرسہ نوریہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، جسے سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان عادل کے کارندے امیر موفق بن قسرانی کو اپنے 5 سالہ دور وزارت کا تمام حساب سمجھایا۔ پھر جب وہ مطمئن ہو گیا تو صلاح الدین نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے لیے قیمتی تحائف دیے اور اسے رخصت کرنے کے لیے قاہرہ کی سرحد تک آیا، لیکن امیر موفق ابھی راستے ہی میں تھا کہ سلطان عادل کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اس جاں گداز واقعے کی خبر مصر پہنچی تو صلاح الدین ایوبی اس وقت دربار میں موجود تھا اور اپنے امراء سے خطاب کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے صلاح الدین ایوبی پر سکتہ طاری ہو گیا، پھر وہ تخت سے اٹھا۔ حاضرین دربار نے دیکھا صلاح الدین ایوبی زارو قطار رو رہا تھا اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، ہائے میرے آقا مالک، ہائے میرے سردار، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ حاضرین دربار بھی اداس تھے اور بعض عمرا جو سلطان عادل کے مقام کو سمجھتے تھے وہ بھی اس طرح رونے لگے جیسے ان کا باپ ان سے بچھڑ گیا ہو۔ سلطان نور الدین زنگی نے ساری زندگی میں صرف ایک شادی کی۔ ان کی شریک حیات کا نام رضی خاتون بن معین الدین تھا۔ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے ایک بلند درجہ خاتون تھیں۔ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ سلطان عادل جو معمولی رقم انہیں دیتے تھے اسی سے سارا خرچہ چلاتی تھیں۔ نہ کوئی ملازمہ تھی اور نہ کوئی کنیز۔ اگر ان کے شوہر ایک درویش صفت بادشاہ تھے تو رضی خاتون ایک درویش صفت ملکہ۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی اور 28 سال اسلامی مساوات کے ساتھ حکومت کی۔ اس طویل عرصے میں سلطان عادل کے حرم میں رضی خاتون کے علاوہ کسی لونڈی، کنیز یا دوسری عورت کا گزر نہیں ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی کی صرف 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکی جس کا نام شمس النساء تھا اور دوسرا لڑکا ملک صالح اسماعیل جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ دمشق، شام اور دوسری ریاستوں کے تمام عمران نے اتفاق رائے کے ساتھ ملک صالح کو سلطان عادل کا جانشین قرار دے کر تخت پر بٹھا دیا۔ ان میں سے کچھ عمرا سلطان نور الدین زنگی کے خاندان سے مخلص تھے، لیکن امیروں کی اکثریت سازشی اور طالع آزما تھی۔ یہ لوگ ایک 11 سالہ بچے کو ڈھال بنا کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تمام عمرا میں صلاح الدین ایوبی سب سے زیادہ با اثر اور طاقتور امیر تھا۔ دمشق اور شام کے خود غرض عمرا کی آنکھوں میں صرف صلاح الدین ایوبی ہی خار بن کر کھٹک رہا تھا۔ ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی تدفین کے فوراً بعد ہی صلاح الدین ایوبی کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ سلطان مرحوم مغفور نے جس غلام کو ہم سب سے زیادہ نوازا، آج وہی اپنے آقا کے غم میں شریک نہیں۔ رضی خاتون نے بڑے تحمل کے ساتھ ان عمرا کی باتیں سنی اور پردے کے پیچھے سے مخاطب ہوئیں، تم لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ صلاح الدین ہمارے غم میں شریک نہیں ہے؟ سازشی عمرا نے ایک کمزور دلیل کا سہارا لیا جو بظاہر بہت طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ خاندان نوریہ کے ساتھ مخلص ہوتا تو اب تک سلطان
ملک صالح کے دست مبارکہ پہ بیعت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا ہوتا۔ اس جان گداز موقع پر نہ وہ خود آیا اور نہ ملکہ عالیہ کی خدمت میں کوئی تعزیت نامہ ارسال کیا۔ یہی وہ علامت ہے کہ جس سے صلاح الدین ایوبی کی سرکشی اور بغاوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ عنقریب دیکھ لیں گی کہ اس نے اپنی گردن سے خاندانی نوریہ کی غلامی کا طوق اتار پھینکا ہے۔ رضی خاتون کو ان عمرہ کی یہ بات شدید ناگوار گزری۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ صلاح الدین سلطان عادل کے خاندان کے خلاف سرکشی اختیار کر سکتا ہے۔ بدگمانی سے بچو کہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ صلاح الدین کو کوئی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان عادل کی وفات کی خبر مصر میں تاخیر سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ رضی خاتون کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ زمانہ ساز اور خوشامدی عمرہ کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون کو بہت جلد اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیں گے، مگر آج انہیں اندازہ ہوا کہ رضی خاتون کتنی دور اندیش عورت تھیں۔ بالآخر وہ عمرہ ناکام و نامراد واپس چلے گئے، مگر ان کے فتنہ گر ذہن صلاح الدین کے خلاف سازش کا کوئی نیا منصوبہ تراشنے میں مصروف تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مسجدوں میں ملک صالح کا خطبہ پڑھوایا اور ٹکسال میں فوری طور پر ایک نیا سکہ ڈھالا گیا جس پر ملک صالح کا نام نمایاں طور پر کندہ تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے دمشق جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگرچہ مصر کے سیاسی حالات پرسکون تھے، لیکن صلیبی کسی بھی وقت شورش برپا کر سکتے تھے۔ اسی خیال سے سالار عبداللہ قرشی اور امیر عز الدین نے صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی نمائندے کے ہاتھ سلطان ملک صالح کے نام تعزیت نامہ ارسال کر دیجیے۔ ہمارے نزدیک اس وقت آپ کا مصر چھوڑنا مناسب نہیں۔ یہ میں جانتا ہوں، صلاح الدین ایوبی نے نہایت غمزدہ لہجے میں کہا، مگر پھر بھی میرا جانا نہایت ضروری ہے۔ میرے آقا کے خاندان پر رنج و الم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس کا اندازہ یہاں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اپنی موجودگی تو ظاہر کر سکتا ہوں۔ تعزیت نامہ ارسال کرنا تو ایک عام سی رسم ہے، اور سلطان عادل مجھے اپنے خواص میں بھی سر فہرست رکھتے تھے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو میں زندگی بھر اپنی عدم شرکت کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دمشق اور شام کے لوگ میرے اس عمل کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں، اور میں اس طعنہ زنی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کا انتظام عارضی طور پر اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کے سپرد کیا، اور خفیہ طور پر سالار عبداللہ قرشی اور امیر عز الدین کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی، کسی بھی قانون شکن کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر توران شاہ کی نیت میں فتور آ جائے تو اس کے ساتھ بھی عام باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ پھر صلاح الدین ایوبی ایک فوجی دستے کے ساتھ برق رفتاری کے انداز میں دمشق پہنچا۔ صلاح الدین نے اپنے اس سفر کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ پھر جب وہ قصر خلافت میں داخل ہوا تو ہر شخص اس کی آمد پہ حیران رہ گیا۔ جو عمرہ سلطان نور الدین زنگی سے مخلص تھے وہ صلاح الدین کو قصر خلافت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جو سازشی عمرہ رضی خاتون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کو سرکش اور غدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل آتش حسد سے جل اٹھے تھے اور چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کسی سے بات کیے بغیر سیدھا حرم سرا میں پہنچا، جہاں رضی خاتون عدت کے دن گزار رہی تھیں۔ صلاح الدین سلطان عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ رضی خاتون اس سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک بیٹے کی طرح گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گیا اور زارو قطار رونے لگا۔ رضی خاتون نے مادرانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر دوسرے دن عجیب منظر تھا جب 11 سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی تھا اور بعد میں دوسرے عمرہ۔ صلاح الدین ایوبی نے خم ہو کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا تو صلاح الدین نے دائیں جانب دست بستہ کھڑے ہو کر حاضرین دربار سے خطاب کیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز شدت جذبات سے بھرائی ہوئی تھی۔ آج ہم اہل درد کے لیے یہ سب سے زیادہ جاں گداز گھڑی ہے کہ سلطان عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر پھر بھی یہ مقام شکر ہے کہ ہم آقا زادے سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آقا کی یہ نشانی تا دیر سلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔
یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان مرحوم کے وفادار زارو قطار رو رہے تھے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دربار میں گونجنے لگی۔ بادشاہ اچھی زمین میں اچھے پھل کے بیج بوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی صفوں میں کسی قسم کے اختلاف کو داخل نہ ہونے دو کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ نعمتیں جو زمانے نے عاجز ہو کر ان کے حقداروں تک پہنچائی تھیں ان سے چھن جائیں گی۔ تم سیسا پلائی دیوار اور ایک دوسرے کے دست بازو بن جاؤ، ایسے دلوں کی شکل میں ڈھل جاؤ جن میں ایک دوسرے کے لیے سراسر شفقت اور محبت ہو، ایسی تلوار بن جاؤ جو ایک نیام میں یکجا ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ کفر اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے متحد ہے۔ اگر تمہارے دلوں سے نفاق نہیں نکلا تو قدرت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی اور تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ میں برسر دربار اعلان کرتا ہوں کہ ہم آقا نور الدین مرحوم کے حامی مددگار ہیں۔ آخری سانس تک خاندان نوریہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر حاضر و غائب پہ واضح رہے کہ جو ہمارے آقا ملک صالح کی ہی مخالفت کرے گا ہماری تلواریں اس کے خلاف نیام سے باہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کر نئے سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا دربار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر مخالفین کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ رضی خاتون پردے کے پیچھے سے اپنے نوعمر بیٹے کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کی اثر انگیز تقریر سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کی خبر نے پوری عیسائی دنیا میں ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑا دی تھی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم جو چند سال پہلے سلطان عادل سے شکست کھا کر ناکام و نامراد فرانس واپس چلا گیا تھا اور اس نے آئندہ کسی صلیبی جنگ میں شرکت نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، سلطان عادل کی موت کی خبر سنتے ہی لوئس ہفتم نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب سے پرانی اور قیمتی شراب سے غسل کیا اور پھر اپنے امراء کے ساتھ مل کر 7 دن تک ایسا جشن منایا کہ لوئس ہفتم اور اس کے امیروں کی حرکات دیکھ کر فحاشی اور عریانی بھی پناہ مانگنے لگی۔ پھر جب ہوس اور بدکاری کی محفل ختم ہوئی تو اس نے شاہ یروشلم اموری کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے، مبارکباد کا ایک خط بھی تحریر کیا۔ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن مر گیا، آگے بڑھ کر چھوٹے موٹے دشمنوں کا بھی قلع کما کر دو، پھر یہاں تک پیش قدمی کرو کہ مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ میرے سارے وسائل اس جنگ کے لیے وقف ہیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کا یہ خط یروشلم کے دربار میں آواز بلند پڑھا گیا۔ کاہن بطریق جو شاہ اموری کے قریب دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہوا تھا جوش جذبات میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور چیخنے کے انداز میں کہنے لگا، یہ سب میری روحانیت کا طاقت کا کرشمہ ہے کہ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن موت سے ہمکنار ہوا۔ شاہ یروشلم نے بھرے دربار میں کاہن بطریق کی روحانی طاقت کا اعتراف کیا، قیمتی انعامات سے نوازا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ سلطان زنگی کی طرح صلاح الدین کو بھی ہلاک کر دیا جائے تاکہ ہمارے راستے کا آخری پتھر بھی ختم ہو جائے۔ کاہن بطریق نے سر دربار اعلان کیا، خداوند یسوع مسیح کے کرم سے صلاح الدین ایوبی بھی بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچے گا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرح شہنشاہ جرمنی کارنر نے بھی شاہ یروشلم کو مبارکباد کا خط لکھا اور ایک بار پھر صلیبی جنگ کے لیے اپنے مالی وسائل کی پیشکش کی۔ انگلستان کی اوباش ملکہ کی خوشی بھی ناقابل بیان تھی کیونکہ اس نے بھی دوسری صلیبی جنگ میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی تھی۔ اب اس کا بیٹا رچرڈ 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ملکہ اپنی نگرانی میں اسے جنگی تربیت دے رہی تھی۔ سلطان عادل کی موت کی خبر سن کر ملکہ نے جوش جذبات میں رچرڈ کو گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر چومتے ہوئے کہا، بیٹے بس چند سال کی بات اور ہے، تم جوان ہو کر اپنی ماں کے خواب کی تعبیر پیش کرو گے۔ کیسا خواب؟ رچرڈ نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری ماں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ملکہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ اب میرے گناہوں کے کفارے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مسلمانوں سے صلیبیوں کی شکست کا شدید انتقام لو تاکہ تمہاری ماں مرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے دربار میں سرخروئی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ سلطان عادل کی وفات کے فوراً بعد تمام عیسائی ایک بار پھر بڑی مارکہ آرائی کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ اسی دوران صلیبیوں نے شام کے سرحدی علاقے بانیاس پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے
کہ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی مدد کو پہنچتا، شام کے کچھ غدار امراء نے عیسائیوں سے صلح کر لی اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ اس سارے فساد کی جڑ شام کے کچھ عیش پرست اور خود غرض امراء تھے، جن کی قیادت امیر شمس الدین ابن مقدم کر رہا تھا، جو اس وقت شامی افواج کا سالار بھی تھا۔ ابن مقدم کو حسان الدین حسین کی معاونت حاصل تھی، جو شام کا ایک طاقتور امیر تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسینی کے درمیان ایک انتہائی سفاکانہ معاہدہ طے پایا۔ پہلے صلاح الدین ایوبی سے نجات حاصل کرنا، پھر سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون، بیٹی شمس النساء اور 11 سالہ بیٹے کو قتل کر کے شام اور دمشق پر مکمل قبضہ کر لینا۔ واضح رہے کہ دونوں امراء شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین نہایت اوباش اور بدکار انسان تھے۔ انہیں سلطان نور الدین زنگی مرحوم سے شدید نفرت تھی، کیونکہ سلطان عادل نے اپنی تمام ریاستوں میں سخت احتسابی نظام جاری کیا تھا، جس کے سبب کوئی امیر شراب اور رقص کے قریب تک نہیں جا سکتا تھا، نہ رشوت لے سکتا تھا اور نہ بیت المال میں غبن کر کے اپنے ذاتی سرمایہ میں اضافہ کر سکتا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی حیات ہی میں یہ دونوں امیر چھپ چھپ کر بڑی باغیانہ اور فاسقانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے مر جائیں اور عیش و آرام کی ایک سانس بھی نہ لے سکیں؟ ہمیں نہیں چاہیے یہ خیالی جنت اور تصوراتی حوریں، ہمیں اسی زمین پر جیتی جاگتی فردوس اور گوشت پوشت کی زندہ حوریں درکار ہیں۔ ہم آخرت کے اعتبار پر اپنے چند روزہ زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ جب سلطان عادل کا انتقال ہوا تو دمشق اور شام آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گئے تھے، مگر یہ دونوں امیر اور ان کے ہم خیال لوگ جشن منا رہے تھے۔ شراب بہہ رہی تھی اور سیمتن رقاصائیں ناچ رہی تھیں۔ اب انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کے جرائم پر تازیانے برسانے والا قبر میں سو رہا تھا۔ پھر اپنی اسی گناہ گارانہ زندگی کو زیادہ رنگین اور پائیدار بنانے کے لیے امیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی نے سلطان عادل کے خاندان کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر وہ دونوں خبیث انسان اپنے منصوبے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک صلاح الدین ایوبی زندہ تھا، اور صلاح الدین جیسے طاقتور حکمران کو راستے سے ہٹانا ان دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ آخر انہوں نے ایک اور شرمناک منصوبہ بنایا۔ سلطان عادل کے رخصت ہوتے ہی شکست خوردہ صلیبیوں نے شام کے ایک قریبی علاقے بانیاس پر حملہ کر دیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور عیسائی سالار کو اپنے خیمے میں بلا کر صلح کی پیشکش کی۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، تم بھی عیش و آرام سے جیو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو۔ عیسائی سالار گرانٹ نے بڑے حیرت سے شمس الدین ابن مقدم کی بات سنی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سلطان نور الدین زنگی کے امیر ہو۔ گرانٹ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ ہم 28 سال سے سلطان کی قید میں تھے، شمس الدین ابن مقدم نے ناگوار لہجے میں کہا۔ سلطان ایک مذہبی جنونی تھے اور ہمیں ان کے نظریات سے شدید اختلاف تھا، مگر اب ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ صلیبی سالار گرانٹ انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس نے ابن مقدم کو مزید کریدتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارے ذاتی خیالات ہیں یا سارے مسلمان ایسا ہی سوچتے ہیں؟ گرانٹ نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی تھی، جسے اقتدار کا بھوکا شمس الدین ابن مقدم سمجھنے سے قاصر رہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں، شمس الدین نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، مگر ابھی وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال میں اور میرا لشکر خون ریزی نہیں چاہتا۔ اگر تم ہم سے دوستی چاہتے ہو تو اس کا ثبوت فراہم کرو، صلیبی سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مختصر سی گفتگو کے دوران ہی شمس الدین ابن مقدم کی عیش پرستانہ اور بزدلانہ فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ میں تم سے مستقل صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس صلح کی ایک بنیادی شرط ہے۔ آخر شمس الدین ابن مقدم نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی چال چل دی۔ کیسی شرط؟ ایک لمحے کے لیے صلیبی سالار چونکا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ سلطان مرحوم کے سارے غلام اپنے پیروں کی زنجیروں اور گردنوں کی توق کاٹ دینا چاہتے ہیں، مگر ایک شخص ایسا ہے جو آخری سانس تک سلطان ہی کا غلام رہنا چاہتا ہے۔ شمس الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہی صلیبی سالار گرانٹ کے چہرے پہ شدید نفرت کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کو ہماری یہ صلح بہت گراں گزرے گی۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہی ایک زہر آلود خنجر ہے جو خواب میں بھی مجھے اپنی شہرت کے قریب لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن مقدم کی بات سن کر سالار کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوبا رہا،
پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معنی خیز اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم بہت جلد اس خوف سے نجات دلا دیں گے، بلکہ اس خنجر ہی کو توڑ دیں گے۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے مجھ پر حملہ کر دیا، شمس الدین ابن مقدم نے پریشان لہجے میں کہا، اگر صلاح الدین نے ایسا کیا تو ساری دنیا کی عیسائی فوجیں تمہارے پشت پر ہوں گی۔ صلیبی سالار نے پرجوش لہجے میں ابن مقدم کو یقین دلایا۔ پھر دونوں کے درمیان تحریری طور پہ صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جس میں واضح طور پہ یہ درج تھا کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے پر دست اندازی نہیں کریں گے اور سرحدوں پر امن و سکون قائم رکھیں گے۔ صلیبی سالار اور شمس الدین کے درمیان دوسرا معاہدہ زبانی طے پایا تھا، جس کے مطابق عیسائی دنیا مل کر شمس الدین ابن مقدم کو شام اور دمشق میں برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے گی، اور جواب میں ابن مقدم اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے جاسوس کے فرائض انجام دے گا۔ معاہدے کے بعد سالار گرانڈ نے اس دوستی یا اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شمس الدین ابن مقدم سے بانیاس کا کچھ علاقہ طلب کیا۔ ابن مقدم شام و دمشق پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلا تاخیر گرانڈ کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور بانیاس کے آدھے سے زیادہ علاقے پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سالار گرانڈ نے آخری چال چلی، جو بظاہر سیدھی سادی تھی مگر حقیقتاً ٹیڑھی تھی، جسے ابن مقدم سمجھ ہی نہیں سکا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات سے چند ماہ پہلے عیسائیوں نے ایک بار پھر شورش برپا کر دی تھی اور ایک رومی شہزادے کی قیادت میں ہیران کے نواحی علاقے پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ صلیبی فوج منتخب شاہ سواروں پر مشتمل تھی۔ اس لشکر کا ایک ایک سپاہی اسلام دشمنی میں اندھا ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے خبر ملتے ہی پوری طاقت سے ہیران پر حملہ کیا۔ شام تک خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ آخر صلیبیوں کو شکست ہوئی اور ہزاروں سپاہی قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان عادل نے ان عیسائی قیدیوں کو تبریہ کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ رومی شہزادے نے ان سپاہیوں کی رہائی کے سلسلے میں سلطان نور الدین زنگی کو لاکھوں دینار فدیہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ جواب میں سلطان عادل نے رومی شہزادے کو انتہائی سخت الفاظ میں خط تحریر کیا تھا، یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے بے گناہ مجبور اور کمزور مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اگر ان کے بدلے میں تم ساری دنیا کی دولت بھی دو گے تو میں ان کے پیروں کی زنجیریں نہیں کاٹوں گا۔ صلیبی سالار گرانڈ نے انہی عیسائی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ صلیبی قیدی کتنے خونخوار اور اسلام دشمن ہیں۔ اس نے سالار کو خوش کرنے کے لیے یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا اور خون آشام بھیڑیوں کو دوبارہ مسلمانوں کا گوشت کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ تھی اس شفاق معاہدے کی تفصیلات جو صلیبی سالار اور شامی امیر ابن مقدم کے درمیان طے پایا تھا۔ اس تکلیف دہ خبر کو سن کر صلاح الدین ایوبی آدھے راستے سے مصر کو لوٹ گیا۔ پھر وہ مصر کے قاضی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وہی امام شرف الدین ہیں جو اس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اور انتہائی عابد و زاہد انسان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی ان کے احترام میں تخت سے نیچے اتر آیا کرتے تھے اور اس وقت تک تخت پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک امام صاحب تشریف فرما نہیں ہو جاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ عاضد کے اقتدار کا خاتمہ کر کے عباسی خلیفہ مستعصی بے امر اللہ کا خطبہ پڑھوایا تو سلطان نور الدین زنگی نے امام شرف الدین سے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی تھی کہ وہ مصر کا منصب قضا قبول فرما لیں اور اس علاقے کو بدعقیدہ لوگوں سے صاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کی رہنمائی میں مصر کے طویل و عریض قید خانے کو مدرسہ شافیہ اور مشہور عشرت کدے دارالغزل کو مدرسہ مالکیہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ ابھی سلطان عادل کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ ملت اسلامیہ کی بنیادوں میں گہرے شگاف پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کے سامنے دست بستہ بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شامیوں اور عیسائیوں کی صلح کا ایک ہی مطلب ہے کہ شام اور مصر الگ الگ ہو جائیں۔ تمام اسلامی ریاستوں اور صلیبیوں کے درمیان ایک ہی جھگڑا ہے، پھر دوسری ریاستوں کو اس معاہدے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ خبر سن کر امام شرف الدین بھی بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہے تھے، مگر ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ ہی ہم سب کے درمیان ایک محترم ہستی ہیں، صلاح الدین ایوبی نے اپنے خلش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شامی اور دمشقی عمرہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ براہ کرم اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں، ورنہ اس صلح نامے کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امام شرف الدین نے حیرت و غم کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ میں اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ ضعیف العمری کی وجہ سے آپ اس قدر طویل سفر اختیار نہیں کر سکتے، مگر اپنے مراسلوں کے ذریعے شامی اور دمشقی عمرہ کو قائل تو کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین نے امام صاحب کے سامنے تجویز پیش کی۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک حیرت زدہ نظروں سے صلاح الدین کے اداس اور غمزدہ چہرے کو دیکھتے رہے،
پھر ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ملت کے مفاد پر انسانی نفس کی طلب حاوی ہو جائے تو پھر وہ بصارت اور سماعت دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بد نصیبوں پر تحریر و تقریر کوئی اثر نہیں رکھتی، ان کا علاج بس شمشیر ہی کر سکتی ہے، اور میرے بوڑھے ہاتھ تو صحیح طور پر قلم بھی نہیں پکڑ سکتے۔ یہ کہتے کہتے امام شرف الدین کی اشک ریزی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ صلاح الدین ایوبی تو خود اس پریشان کن صورتحال سے نجات پانے کے لیے امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مگر جب امام صاحب کو اپنے آپ سے بھی زیادہ اداس پایا تو خود انہیں تسلیاں دینے لگا۔ میرے بازو بھی آپ ہی کے بازو ہیں، صلاح الدین ایوبی نے نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، اور بفضل حق تعالیٰ ابھی ان میں شمشیر اٹھانے کی طاقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تادیر ان بازوؤں کو توانا رکھے۔ امام شرف الدین نے دعا دیتے ہوئے کہا، سلطان عادل بھی تمہیں اپنا دست و بازو سمجھتے تھے، اس لیے ساری ذمہ داریاں بھی تم پر ہی عائد ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت تم نے خاموشی اختیار کی تو ہوس پرستوں کی پرشور آوازیں فضا پر چھا جائیں گی، پھر شاید تم دمشق اور شام کی رعایا کو اپنی بات نہ سمجھا سکو۔ صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کی بات کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر پھر بھی ہچکچاتے ہوئے بولا، شیخ، میں آپس کی خون ریزی سے بہت ڈرتا ہوں۔ خون فاسد تو جسم سے نکالنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک دن سارا بدن سڑ جائے گا۔ امام شرف الدین نے اداس لہجے میں کہا، پہلے فہم و فراست اور تدبر سے کام لے کر سمجھاؤ اور تمام حجت کر ڈالو۔ اگر کوئی منطقی دلیل کام نہ آئے تو پھر شمشیر کی زبان میں بات کرو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔